اقبال کا فراز اور عروج۔ اقبال کے نام پر آدمی کے ذہن میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں: ابن طاؤس حلی کا تالیف کردہ دعاؤں کا مجموعہ اقبال الاعمال، اور ہندوستان کے مایہ ناز شاعر، مفکر اور فلسفی شیخ محمد اقبال۔ پاکستان کا بچہ علامہ اقبال کو جانتا ہے، ان کے بعض اشعار سے واقف ہے اور ان کی زندگی کے تھوڑے بہت حالات پڑھ چکا ہے، لیکن اس ڈاکومنٹری میں ہم آپ کو اس اقبال کے بارے میں بتائیں گے جس کا تذکرہ آپ نے اپنی سوشل اسٹڈیز کی کتابوں میں نہیں پڑھا ہوگا۔ یہ وہ اقبال ہے جس کو باہر کی دنیا جانتی ہے۔ یہ وہ اقبال نہیں ہے جس کو ہم لوگ مصور پاکستان کہتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک بنانے کا آئیڈیا اقبال سے پہلے کئی لوگ دے چکے تھے۔ سر سید احمد خان نے بھی یہ تصور پیش کیا تھا۔ اقبال کے متعلق ہم آپ کو وہ باتیں بتائیں گے جو ان کو ایک انسان کی حیثیت سے پیش کرتی ہیں، نہ کہ ایک ایسے سپرمین کی حیثیت سے جس طرح ہمارے چھوٹے بچوں کو بتایا جاتا رہا ہے۔ اقبال جوانی کے دنوں میں متحدہ ہندوستان کا خواب دیکھتے تھے، اور ان کی نظمیں ترانہ ہندی اور نیا شوالا اس بات کا ثبوت ہیں۔ لیکن پھر جناح صاحب ہی کی طرح انہوں نے محسوس کیا کہ ہندوستانی مسلمان اس وقت تک ہندوستان میں محفوظ نہیں جب تک کہ وہ یہ قبول نہ کر لیں کہ وہ مسلم پہلے ہیں، ہندوستانی بعد میں ہیں۔ اس پر سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کا مصنف مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا کا راگ الاپنے لگا۔ دوسری طرف مولانا ابوالکلام آزاد نے بالکل ہی الٹی اڑان بھری اور ملت اسلامیہ کا بھاشن دیتے ہوئے گنگا جمنا میں نہانے لگے۔ اس ویڈیو کا مقصد اقبال کی شان میں قصیدے پڑھنا نہیں، بلکہ ان کے متعلق ایک سنجیدہ ڈاکومنٹری تیار کرنا ہے جس میں ان کی خوبیوں کی تعریف کی جائے گی اور بعض باتوں پر ان پر تنقید بھی ہوگی۔ یہی اس چینل کا مقصد ہے، کریٹیکل اپروچ کی بحالی۔ اگر آپ کو سنجیدگی اور متلون مزاجی پسند ہے تو ہمارے چینل جاہز جن کو سبسکرائب کریں۔ اقبال کے آباء و اجداد ہندو براہمن تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اقبال کی پہلی شادی خان بہادر عطا محمد خان کی چھوٹی لڑکی کرم بی بی سے ہوئی۔ کرم بی بی مشہور پاکستانی مووی ڈائریکٹر خواجہ خورشید انور کی خالہ تھیں۔ ان سے اقبال کی پہلی اولاد ہوئی، آفتاب اقبال۔ اقبال کی بیٹی کا نام معراج تھا۔ معراج 1895 میں پیدا ہوئی اور 20 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ اقبال کی دوسری شادی مختار بیگم سے ہوئی، جن سے اولاد بھی ملی، لیکن ماں بیٹا دونوں جلد ہی انتقال کر گئے۔ اقبال کی تیسری اور آخری شریک حیات سردار بیگم سے ان کے یہاں ایک بیٹا جاوید اور بیٹی منیرہ پیدا ہوئے۔ یوسف صلاح الدین منیرہ کے فرزند اور اقبال کے نواسے ہیں۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اقبال اپنے انتقال سے قبل کس ولی اللہ کی مزار کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے؟ جاننے کے لیے ویڈیو دیکھتے رہیں، ورنہ جا کر ویکیپیڈیا پر سرچ ماریں۔ ہم پڑھتے ہیں کہ اقبال نے جرمنی سے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اقبال کا تھیسس کیا تھا؟ اقبال کے تھیسس کا عنوان تھا فارس میں ما بعد الطبیعات کی نشوونما۔ اس میں پارسیوں کے روحانی پیشوا زرتشت سے لے کر بہائی مذہب تک میٹا فزکس یا پھر ما بعد الطبیعات میں ہونے والی ڈیولپمنٹس پر فلسفیانہ انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس دوران اسماعیلی بوہرا فرقے سے تعلق رکھنے والی ہندوستانی مصنفہ عطیہ فیضی سے اقبال نے خط و کتابت بھی رکھی۔ اقبال نے عربی 1905 میں یورپ جانے سے پہلے ہی سیکھ لی تھی، البتہ ایرانی اور جرمن زبانیں یورپ میں پڑھیں۔ اقبال کا جاوید نامہ اطالوی مصنف دانتے کی ڈیوائن کامیڈی سے متاثر ہے۔ دانتے کی طرح اقبال بھی جنت کی سیر کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دانتے نے لاطینی شاعر ورجل کو جنت میں اپنا گائیڈ بنایا، تو اقبال کے گائیڈ مولانا جلال الدین رومی قرار پائے۔ اقبال پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے۔ ظفر علی راجہ نے اقبال کی وکالت کے متعلق قانون دان اقبال کے نام سے ایک کتاب تحریر کی ہے۔ اقبال نے کئی کیسز لاہور ہائی کورٹ میں لڑے۔ جناح، گاندھی، فضل الحق اور دیگر عظیم ہندوستانی رہنما پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے۔ اقبال اس وقت کافی افسردہ ہوئے جب مسلم لیگ دو دھڑوں میں بٹ گئی۔ ایک دھڑا سر محمد شفیع کے نیچے تھا جو اقبال کو بہت عزیز تھے، دوسری طرف جناح صاحب تھے۔ اقبال آخر میں اسی نتیجے پر پہنچے کہ جناح صاحب کو ہی ہندوستانی مسلمانوں کا نمائندہ بننا چاہیے۔ قائد اعظم کو ایک خط میں اقبال لکھتے ہیں: مجھے معلوم ہے کہ آپ ایک مصروف آدمی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ میرا آپ کو اکثر خط لکھنا برا نہیں لگے گا، کیونکہ اس وقت ہندوستان میں آپ ہی واحد مسلمان ہیں جس کی طرف امت اس طوفان سے بچنے کی خاطر رخ کر سکتی ہے جو شمال مغربی ہند اور پورے بھارت کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اقبال کی شاعری تو سب ہی نے پڑھ رکھی ہے، لیکن کیا آپ میں سے کسی نے اقبال کے لیکچرز پڑھے ہیں؟ جی ہاں، علامہ اقبال کے خطبات کا مجموعہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے نام سے چھپ چکا ہے۔ ان خطبات کا تعلق اسلام اور اس کے احیاء سے ہے۔ اس خطبے سے معلوم ہوتا ہے کہ سر سید احمد خان کی طرح اقبال کے بعض نظریات بھی دیگر مسلمانوں کے نظریات کے خلاف تھے۔
مثال کے طور پر اقبال کا خیال تھا کہ آدم و حوا کا قصہ محض نصیحت کی غرض سے ہے، مگر نہ اس کی تاریخی حیثیت نہیں۔ اقبال کے نزدیک جنت اور جہنم کوئی مقامات نہیں ہیں بلکہ کیفیات ہیں۔ مومن آخرت میں راضی ہوں گے، یہ جنت ہے، کافر شرمندہ ہوں گے، یہ جہنم ہے۔ اقبال مہدی کے عقیدے کا بھی انکار کرتے تھے اور اہل حدیث مکتبہ فکر کے رہنما محمد ابن عبد الوہاب نجدی کو ایک مجدد خیال کرتے تھے۔ اقبال نے ترکی والوں کے اس اجتہاد کی بھی تعریف کی کہ اذان ان کی اپنی زبان میں دی جائے گی، نہ کہ عربی میں۔ سر سید کی طرح اقبال بھی نظریاتی اعتبار سے اعتزال اور نیچریت کی طرف مائل تھے۔ 1933 میں جب اقبال اسپین اور افغانستان کے سفر سے واپس آئے تو انہیں گلے کی بیماری نے آ لیا، چنانچہ اقبال نے وکالت کا پیشہ ترک کر دیا اور نواب آف بھوپال کی پنشن پر گزارا کرنے لگے۔ داتا گنج بخش سید علی ابن عثمان ہجویری کے مزار پر جایا کرتے تھے۔ اسی حال میں انتقال فرمایا اور آج تمام پاکستانی انہیں اپنا قومی شاعر مانتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کا شمار ان دانش مندوں میں ہمیشہ کیا جاتا رہے گا جن پر نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام عالم انسانیت کو فخر ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اس ویڈیو کے متعلق ہمیں اپنی رائے سے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔